عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، ٹیکری بارڈر پر مظاہرہ کر رہے کسان کے قتل کی خبریں آ رہی ہیں تو امت شاہ نے لینڈ جہاد کا راگ الاپ دیا ہے۔ اس وقت آسام میں مولانا بدرالدین اجمل پر نشانہ سادھا ہے، اور میٹرو مین کہلائے جانے والے اس وقت انہوں نے بھی کہا ہے کہ پی ایم مودی پر نقد کرنے والے ناقدین محب وطن نہیں ہو سکتے۔ دورہ بنگلہ دیش کے خلاف وزیر اعظم مودی کے ڈھاکے پر پرتشدد مظاہرے اور 50 افراد سے زیادہ زخمی اور کئی لوگوں کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ ممبئی کے کووڈ اسپتال میں زبردست آتشزدگی کی واردات پیش آئی ہے، 10 افراد سے زیادہ جھلس جانے کی خبریں ہیں۔ نوکری چھوڑنے پر اگر آخری تنخواہ آپ کو سکوں کے ذریعے سے ملے تو آپ کیا کریں گے؟ اور سرکس میں کرتب دکھاتے دکھاتے ہاتھیں اگر عوام پر جا گریں تو کیا کریں گے؟ سعودی عرب میں یمن جنگ میں شکست کھا چکا ہے سعودی عرب، اس طرح کا تجزیہ آ رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، وہ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمیں ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ آج مارننگ ٹائم میں ہم نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا سیدھی بات فاؤنڈیشن کا رمضان کٹ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ الگ الگ علاقوں میں، جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں، غریب علاقوں میں جو لوگ مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ دیے جا رہے نمبر پر واٹس اپ کر کے تفصیلات لے سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، یہ آپ کو بیچ بیچ میں ہم لوگ ویڈیو اور یہ نمبر دیتے رہیں گے، جب بھی آپ خبروں سے فرصت ملے دیکھنے کے بعد جو ہے تو آپ اس پر میسج کر لیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹیکری بارڈر پر مظاہرہ کر رہے کسان کے قتل کی وجہ سے آج کسانوں میں ایک مرتبہ پھر غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا مظاہرہ جاری ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس درمیان یہ خبر موصول ہونا نہایت ہی افسوسناک ہے کہ ٹیکری بارڈر پر ایک کسان کا مبینہ طور پر گلا ریت کر قتل کر دیا گیا ہے، یعنی گردن دبا کر کے۔ اور پولیس ذرائع کے مطابق جمعرات کی شام جھجر میں نئے بس اسٹینڈ کے پاس سے کسان کی خون سے لت پت لاش برآمد ہوئی۔ مہلوک کی گردن پر تیز دھار اسلحے کے گہرے زخم بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہلوک کسان کی عمر 61 سال ہے، ان کا نام حکم سنگھ ہے، جو بھٹنڈا کے باشندے ہیں۔ اب کس نے مارا، کیوں کر کے مارا، کیا دشمنی تھی، ابھی تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں، لیکن مظاہرہ کر رہے ہیں ٹیکری بارڈر پر، یہاں سے یہ لاش ملنے کی وجہ سے اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے ناظرین گرامی، اور بہت ہی افسوسناک یہ خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آسام میں امت شاہ نے پولرائز کرنے کے لیے مولانا بدرالدین اجمل کو بدنام کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری رکھا ہوا ہے، اور اب لینڈ جہاد سے جو ہے جوڑتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہاں پر جو ہے ہندو مسلم اور یہاں کے عوام کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ بی جے پی لیڈر امت شاہ نے آسام سے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام میں تقسیم کاری کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی، اور کہا کہ مولانا بدرالدین اجمل پر لینڈ جہاد کرنے کا الزام عائد کیا اور اکثریت کو ان کی زمین ہاتھ سے نکل جانے کا خوف دکھایا۔ امت شاہ نے کہا، بدرالدین اجمل لینڈ جہاد کر رہے ہیں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ 5 سال بعد آسام میں کوئی لینڈ جہاد نہیں کر پائے گا۔ تو ناظرین گرامی، بی جے پی کے پاس یہ کہ مدعا رہ جاتا ہے ہر الیکشن میں، مغربی بنگال جائیں گے تو وہاں پر الگ کھیل کھیلیں گے، ہندو مسلمانوں کا کارڈ کھیلیں گے، آسام آئیں گے تو ہم مولانا بدرالدین اجمل کو پکڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے لیے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ایسے چہرے ہیں جن چہروں کو دکھا کر کہ یہ پوری طرح سے ووٹوں کو پولرائز کرنا اور کس طرح کرنا ہے یہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور زبردستی جو ہے لوگوں کو اور علماء کرام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں من گھڑت الفاظ کا استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، لینڈ جہاد اس وقت ملک کے وزیر داخلہ اس لفظ کا استعمال کر کے پورے ملک میں اور پورے بھارت میں کس طرح کا جو ہے پیغام اور کس طرح
کہ جو ہے ایک الگ قسم کی تصویر پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ پی ایم مودی کی تنقید کرتے ہیں تو آپ محب وطن نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں بول رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے بی جے پی میں شامل ہونے والے، یعنی فروری کے مہینے میں، جن کو میٹرو مین کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، جو مشہور ہے اسی نام سے، ای شری دھرن، یہ پی ایم مودی کی تنقید کرنے والوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف ناقدین کی مذمت کی بلکہ ایک ایسا متنازع بیان بھی دے دیا جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی اب بی جے پی کے شعلہ بیان لیڈروں کی زبان استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں بی جے پی میں۔ انہوں نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایسے لوگ جو بے وجہ پی ایم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں محب وطن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایم مودی نے اپنی مدت کار میں ملک کی شبیہ بہتر بنانے کے لیے کئی بڑے اقدام کیے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو کسی بھی پارٹی سے وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے پورے بھارت نے بغیر کسی سماج اور طبقے کے فرق کے تعصب کے بنا ان کو میٹرو مین سے پہچانا، ان کو عزت دی۔ وہ جیسے ہی بی جے پی میں چلے جاتے ہیں تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے غدار ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ یہ ہے میٹرو مین، اور بی بی سی میں اس طرح کا انٹرویو بے شرمی کے ساتھ دے دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جو پی ایم مودی کی نقد کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، وہ جو ہے محب وطن نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات ہیں۔ آپ جو ہے بی جے پی پارٹی میں شامل ہوتے ہی دوسرے آپ کو غدار نظر آنے لگتے ہیں اور آپ بڑے جو ہے محب وطن دیکھنے میں ملتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوششیں ہونے لگتی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش میں پی ایم مودی کا دورہ چل رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں پورے میڈیا میں پی ایم مودی جو بھاشن دے رہے ہیں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش سے جو تعلقات ہیں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش کی میڈیا ہو یا پھر بھارت کی میڈیا وہی دکھا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور تصویر بھی ہے اس سکے کی، وہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی کے 2 روزہ بنگلہ دیش کے دورے کے خلاف دارالحکومت ڈھاکہ میں مظاہروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ گزشتہ روز طلباء سمیت شہریوں کی شدید احتجاج پر پولیس کی جانب سے ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا، جس میں 30 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے، جبکہ جمعہ کی دوپہر ڈھاکہ کے بیت المکرم علاقے میں بھی زبردست مظاہرہ ہوا۔ آج اور بنگلہ دیش کے روزنامہ ڈھاکہ ٹریبون کی رپورٹ کے مطابق تازہ ہونے والے مظاہرے میں 2 صحافیوں سمیت تقریباً 50 افراد اس وقت جو ہے زخمی ہو چکے ہیں، اور بعض رپورٹوں کے مطابق 4 افراد جو ہے اس وقت جو ہے پوری طرح سے ہلاک ہو چکے ہیں گولیاں لگنے کی وجہ سے۔ یہ بنگلہ دیش سے آ رہی خبر ہے جس خبر کو اس وقت چھپایا جا رہا ہے۔ حسینہ بھی چھپا رہی ہے اور یہاں کا میڈیا بھی چھپا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم مودی مخالف احتجاجی گزشتہ ہفتے شروع ہوا تھا، جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء سمیت ہزاروں افراد نے مظاہرے میں شرکت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرے دوران زخمی ہونے والے صحافیوں کے نام اشتیاق ایمن اور پروبیرداس ہے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ متعدد اسلامی تنظیموں کے ممبران اور دیگر مظاہرین نے تازہ مظاہرہ وزیر اعظم نریندر مودی کی بنگلہ دیش آمد کے خلاف بعد نماز جمعہ شروع کیا۔ مظاہرین نماز جمعہ کے بعد جلوس کی شکل میں بیت المکرم قومی مسجد کے باہر جمع ہوئے تھے اور مودی مخالف نعرے بازی کی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی تھی۔ باقی ناظرین گرامی، لاٹھی چارج بھی ہوا اور فائرنگ بھی ہوئی، ربڑ کی گولیوں کا بھی استعمال ہوا۔ سب سے پہلے یہ خبر آئی 300 مظاہرین تھے، جو تعداد بڑھتی چلی گئی اور 33 افراد کو کشیدگی پھیلانے پر گرفتار کر لیے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے۔ 2000 سے زیادہ طلباء بھی شامل ہوئے تھے، اور آگے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے 4 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ ان آفیشیل رپورٹ کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کوئی میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے بنگلہ دیش میں مودی کی آمد کو لے کر کے جس طرح ایک طرف جشن کا ماحول ہے تو دوسری جانب ایک بہت بڑی تعداد ان کے آمد سے مشتعل بھی ہے اور ان کے آنے سے ناراض بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ناراض ہونے کی خبریں وہ جو ہے اس وقت میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ممبئی سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی آج ہمیں، جب سے کورونا ہوا اور کورونا کے لیے مخصوص ہاسپٹلز بنائے گئے ریاست کے مختلف علاقوں میں، بالخصوص گجرات، حیدرآباد اور ممبئی سے ایسی خبریں لگاتار نکل کے آئیں کہ جو ہے کووڈ
19 کے مریضوں کے لیے مختص ہاسپٹلز میں جو ہے آگ لگنے کا حادثہ لگاتار جاری ہے، اور آج کی جو خبر ہے اس میں 10 افراد کے جھلس جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، ممبئی کے بھانڈپ واقع ڈریمز مال کے اندر بنے سزائر ہاسپٹل میں جمعہ کو علیہ صبح بھیانک آگ لگنے سے 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق تقریباً 60 لوگوں کو بحفاظت اسپتال سے باہر نکال لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سبھی 10 مہلوکین مریض تھے جن کا کورونا کا علاج اسپتال میں چل رہا تھا۔ کئی مریض زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں ملنڈ میں جمبو کووڈ فیلڈ اسپتال اور فورس اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں آتی زدگی کی خبر ملنے کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، ریاستی وزیر اسلم شیخ، ممبئی پولیس کمشنر ہیمنت ناگرالے اور بھی بہت سارے افسران جو ہے جائے وقوع پر پہنچ کر کے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جو ہے کووڈ-19 کو لے کر کے ویسے بھی جو ہے مریض پریشان رہتے ہیں۔ اس طرح کی واردات، اس طرح کے حادثات، سانحات کے رونما ہونے کے بعد مزید جو ہے اس سلسلے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت سامنے نظر آتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے آخری تنخواہ آپ کے گھر کے دروازے پر سکوں کی شکل میں آئے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اکثر اداروں میں نوکری چھوڑنے والے ملازمین کو ان کے آخری تنخواہ کے ساتھ ساتھ دیگر واجبات بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ البتہ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک ملازم کو نوکری چھوڑنے کے بعد آخری تنخواہ چیک کے بجائے سکوں کی صورت میں ادا کی گئی ہو؟ امریکہ کی ریاست جارجیا کے ایک شہری نے بتایا کہ نومبر 2020 میں انہوں نے ایک جگہ سے ملازمت چھوڑ دی تھی جہاں سے انہیں $915 کے بقایا جات ادا کیے جاتے تھے۔ اینڈریاس فلیٹن نامی شخص کے مطابق وہ اپنے آخری تنخواہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے تھے، جو کہ انہیں رواں ماہ کے آغاز میں تیل اور چکنائی میں لتھڑے ہوئے سکوں کی صورت میں موصول ہوئی تھی۔ سکوں کے ڈھیر پر ایک لفافہ بھی موجود تھا جس میں اینڈریاس فلیٹن کی آخری تنخواہ کی تفصیلات درج تھیں۔ انہوں نے اپنے آخری تنخواہ سکوں کی صورت میں موصول ہونے کو ایک بچکانہ حرکت قرار دیا ہے۔ فلیٹن نے گزشتہ برس نومبر میں جارجیا کے شہر پیسٹری سٹی میں ووکے والکر آٹو ورکس سے اپنی ملازمت چھوڑی تھی۔ نوکری چھوڑنے کے بعد انہیں اپنی آخری تنخواہ سے متعلق دشواری کا سامنا تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے جارجیا کے محکمہ لیبر سے بھی رجوع کیا تھا۔ شاید اس ناراضی کی وجہ سے انہوں نے سکے اور پھر چکنائی سے لتھڑے ہوئے سکوں کو بھیجا تھا تاکہ ان کو اس کی سزا ملے۔ شاید ممکن ہے کہ جو ہے ادارہ ان کی نوکری چھوڑنے کی وجہ سے ناراض تھا اور ان کو سزا کے طور پر جو ہے اس طرح سکے دے کر کے سزا دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف اس طرح سکوں سے بھیجے جانے والے اس ٹرک کو دیکھ کر کے اس وقت جو ہے یہ خبر سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، روس کے شہر قازان میں ہاتھیوں کے ایک سرکس کے دوران ہاتھیوں کے آپس میں ہونے والی لڑائی سے وہاں پر موجود تماشائی اس وقت مشکل سے دوچار ہو گئے جب ہاتھی لڑتے ہوئے سرکس رنگ سے باہر نکل کر تماشائیوں پر کود پڑے تھے، اور یہ منظر اس وقت ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں خوب ہنگامہ مچا رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوچوں کے قابو سے باہر ہونے والے ہاتھی وہاں پر موجود تماشائیوں پر کود پڑے، جس کے بعد تماشائیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ رنگ کے اندر موجود دیوقامت ہاتھی کرتب کے دوران لڑ پڑے تھے۔ ایک ہاتھی نے دوسرے کو زمین پر پٹک دیا اور رنگ سے باہر تماشائیوں کی کرسیوں کے قریب جا لگا، جس پر تماشائیوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ اس واقعے نے تماشائیوں پر خوف طاری کر دیا اور سرکس دیکھنے آنے والے لوگ مزید کسی خطرے سے بچنے کے لیے وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق سرکس میں 2 ہاتھیوں 48 سالہ جینی اور 64 سالہ ماگڑا کے درمیان یہ مقابلہ تھا۔ دونوں سن 1998 سے بیلاروسی کوٹ سیرگی کی نگرانی میں سرکس میں کرتب دکھاتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ سرکس کے درمیان اچانک ایک دوسرے سے بھیڑ پڑے اور اس طرح جو ہے لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑا کر دی۔ بہرکیف اس وقت روس سے آنے والی یہ ویڈیو پوری دنیا میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار